وفات کے بعد ایک بار ضرور پڑھیں یا سنیں۔ بہت عرصہ پہلے دل کو چھو لینے والی یہ تحریر پڑھی تھی، پھر لاکھ ڈھونڈنے پر نہ ملی۔ اب جو ملی تو اس فن پارے کو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہوں، لیکن حقیقت سے بھرپور یہ تحریر بار بار پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک نامعلوم ڈائری سے، میری وفات کے بعد۔ سردی کے موسم کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی، مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ باقی رہے دو بیٹے جو بیرون ملک تھے، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ میں اور میری بیوی ہی گھر پر رہتے تھے اور ایک ملازم تھا جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر ان پیسوں کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنے تھے۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا کہ یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر آج اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں چلی گئی۔ اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لیں اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر ستا طاری ہو گیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ تو رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اپنے میاں کے ساتھ صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئی۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد، نماز جنازہ کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب ہی میرے جنازے میں شریک تھے۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آ گئے تھے۔ ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی موجود تھے۔ لحد یعنی قبر میں میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھی، مٹی ان میں سے گزر گزر کر قبر کے اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ بالآخر یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 سال ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب قسم کی پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے واپس دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ سکو گے۔ پھر اگر تمہارا من چاہے تو ہم تمہیں دنیا میں تمہارے پیاروں کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر کے باہر کھڑے تھے، بہت زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا اور حیران رہ گیا کہ میرے نام کی تختی غائب تھی۔
پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے ہی تو تازہ ماڈل کی گاڑی خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا، لیکن یہ کیا، نہ تو میری کتابیں تھیں نہ ہی الماریاں تھیں۔ رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈ اور یادگاریں مجھے ملی تھی اور جنہیں الماریوں کے اوپر میں نے سجا کر رکھا ہوا تھا، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں پر نہیں تھا۔ مجھے فارس کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا، دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں، سب کچھ تو غائب تھا۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر میں نے 15,000 روپے سے لگوائی تھی وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں پسمردہ سا ہو کر لائبریری سے نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع اور اس لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ 4 پلنگ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا تو بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 سالوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہوں گے، مگر ہائے افسوس کہ نہ تو میں بول سکتا تھا اور نہ ہی میری بیوی مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا وہ یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت تو کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا پتہ چلا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا، لیکن یہ کیا، میں نے اس نوجوان کا لباس دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی گئی تھی وہ پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی تھی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکیے گا نہیں۔ ماں نے جواب دیا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں بھی گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی اپنی الماریوں سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا بہت برا حال تھا۔ گھاس اگی ہوئی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا بھر بھی نہیں۔
بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں میرے ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی تو میری ضرورت نہیں تھی، نہ گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آتی ہی جا رہی تھی۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں تو ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے کہ میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کیا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں پر بھی نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دیتی کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ ہی کیا ہے۔ مکان بک چکا ہے، میں تنہا تو کسی بیٹے کے پاس رہ لوں گی، تمہیں کہاں سنبھالتی پھروں گی۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پرانے پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی کہ میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہم سبھی کے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے ہی تو جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔ مگر صرف ایک پل کو سوچئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا تو ہم سے پہلے جانے والوں کے بغیر بھی چل رہی ہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ایک خیال ہے، سراب ہے، وہم ہے، گمان ہے، اور بس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دوستو، آخرت کی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین، اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔